دنیا کا ہر انسان سکون کا طلبگار ہے، اور وہ اس خوشی میں اور اس کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ اسے سکون حاصل ہو جائے۔ سکون کی تلاش جاری ہے، اور اسی سکون کی تلاش کے لیے وہ مختلف راستوں پر چل پڑتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان راستوں پر چل کر جو میں نے مقصد سامنے رکھا ہے اس کو حاصل کروں گا تو مجھے سکون مل جائے گا۔ کوئی سکون کی تلاش میں اقتدار کی منزل کی طرف چل پڑتا ہے کہ میں اقتدار کی منزل پہنچ کر دنیا کا سکون اور چین مجھے حاصل ہو جائے گا۔ کوئی بڑے عہدے اور منصب کے راستے پر چلتا ہے اور اس کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ مجھے سکون اس بڑے عہدے اور بڑے منصب سے حاصل ہو جائے گا۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں اس جھونپڑے میں رہ رہا ہوں، میرے بے سکونی کا سب سے بڑا جو وہ آئیڈیا ہے اور بے سکونی کا غرض ہے وہ کیا ہے کہ اچھا گھر بن جائے۔ جو اچھے گھر کے بنانے کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ سکون مجھے وہاں میسر ہو جائے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اب جس نوکری میں ہوں اس میں مجھے سکون نہیں، اس سے اچھی جاب مل جائے تو میری یہ بے چینی اور بے سکونی ختم ہو جائے اور مجھے سکون مل جائے۔ کوئی بچوں کے اندر سکون کو تلاش کرتا ہے، کوئی مختلف وسائل اور چیزوں میں سکون کو تلاش کرتا ہے، لیکن یہ سکون یہاں کی چیز نہیں۔ ایک شخص نے ایک اللہ والی کی خدمت میں عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ اس نے دعا کی، علماء نے لکھا ہے کہ ملاقات ہو گئی، تو اس نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اتنا مال عطا فرمائے، اتنا مال عطا فرمائے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، میں بے سکون نہ ہوں، بھلے سکون مل جائے، میری فکر ختم ہو جائے۔ اس مال کی وجہ سے فکر ختم ہو جائے گی تو میرے مزے ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے، کہ مال کے اندر جو ہے وہ سکون نہیں، مال کے اندر سکون ہو، یہ دعا مجھ سے مت کراؤ۔ اللہ رب العزت نے سکون کسی اور چیز میں رکھا ہوا ہے۔ سمجھایا لیکن اس کو سمجھ میں بات نہیں آئی، تو اس نے کہا ایسا کرو، اس دنیا جہان میں آپ پھرو اور گھمو اور ایسے شخص کو تلاش کرو جو کہ سکون والی زندگی تمہارے نظر میں گزار رہا ہو، جس کے پاس سارے وسائل موجود ہوں، تمام راحتیں، آسائشیں، تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہو، اور اس شخص کی نشاندہی کر دو، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے کو اس شخص جیسا بنا دے۔ یہ شخص چل پڑا، کئی لوگوں سے تفصیلی واقعہ ہے اس کی ملاقاتیں ہوئی۔ پھر ذہن میں خیال آتا کہ پہلے اس سے پوچھ تو لوں، بظاہر اس کی سواری کو دیکھ کر مجھے یہ بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے، بظاہر مجھے اس کی فیکٹری نظر آ رہی ہے، مجھے بہت اچھا اور سکون میں محسوس ہو رہا ہے، بظاہر اس کے لباس کو دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، شاید پوچھ تو لوں، یہ نہ ہو کہ اندر معاملہ مختلف ہو۔ مختلف لوگوں سے اس نے سوالات کیے، لیکن جب ان کی پریشانیاں اور بے سکونیاں اس کے سامنے آئی تو یہ کانوں کو ہاتھ لگاتا کہ میں ایسا ہی ہوں جیسے صحیح ہوں۔ آخرکار ایک شخص کے پاس اس نے ملاقات کی، اس سے ملاقات ہوئی، اس کو جوہری کہتے ہیں۔ جوہری اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو سونا خود بناتا ہے، اس کے اندر اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ مختلف قسم کی گھاس جمع کر کے اس سے سونا بنایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر یہ فن بہت مشہور تھا، اور بڑے جوہری ہوتے تھے، وہ سونا بناتے تھے۔ اب اس جوہری کے پاس گیا تو اس کی سواریاں ایک سے ایک، تو بیٹے، نوکر چاکر، فیکٹریاں، مال، اسباب، اس کو یہ بڑا بندہ اچھا لگا کہ اس جیسا مجھے ہونا چاہیے۔ اس جوہری سے ملاقات کی سوجی کہ چلو اس سے پتہ تو کر لوں، یہ نہ ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، دعا کروا دوں، کل کوئی ایسی مصیبت گلے میں نہ فٹ ہو جائے جو مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ اس نے جب اس جوہری سے ملاقات کی اور کہا کہ اس خواہش کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے اوپر اللہ کی بڑی نعمتیں دیکھ رہا ہوں، جو ضرورات زندگی ہیں یا نعمتیں ہیں وہ سب اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، وہ تمہارے پاس موجود ہے، اور اسی کے لیے میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں تمہاری طرح ہو جاؤں، لیکن اس سے پہلے کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی کی کوئی پریشانی تو نہیں، وہ مجھے بتا دو، یہ نہ ہو کہ اتنی خطرناک پریشانی ہو جو بظاہر تمہارے پاس اسباب نظر آ رہے ہیں، ان سے وہ حل نہ ہو رہا ہو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، خدا کے لیے میری طرح ہونے کا نہیں بولنا، نہ سوال کرنا، جو مجھ پہ گزر رہی وہ مجھ پہ گزر رہی، میں جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں اور جس کرب اور جس تکلیف اور جس پریشانی سے زندگی گزار رہا ہوں وہ مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کیا کرو گے، تمہیں کیوں بتاؤں، راز کی بات راز میں رہنی چاہیے، وہ راز کی بات ہی نہیں جو نکل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔
کسی نے اگر آپ سے یہ کہہ دیا کہ یہ بات کہی کسی کو نہیں بتانا، یہ کیا ہے؟ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی، ورنہ تو بڑا خیانت ہے، بہت بڑا اس کا گناہ ہے۔ خالی پیسہ کسی کو دے دینا اور اس میں آدمی ملاوٹ نہ کرے، یہ خیانت نہیں، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ آپ کسی کے پاس کام کر رہے ہیں، آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ 8 گھنٹے مزدوری کروں گا، اس میں اگر آپ 7 گھنٹے کام کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، قیامت کے دن گزر جائے گا۔ جب آپ سے کسی نے کوئی بات کہی تھی تو ختم بات، امانت ہے، پھر خائن ہوگا، بہت بڑا گناہگار ہوگا، اور بڑی سخت وعید آئی۔ اس نے کہا راز کی بات ہے، رازیاں رہنے دو۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ، میں جس مقصد سے چلا ہوں، حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ہے اور دعا کرنے چلا ہوں کہ دنیا میں کوئی پرسکون آدمی مجھے ملے تو میں دعا کروں اس شخص کی طرح ہو جاؤں۔ اس نے کہا بات سنو، میری بیوی تھی اور ہے، اس کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا، بڑی محبت والی زندگی تھی، بڑی سکون والی زندگی تھی، میری بیوی بیمار ہو گئی۔ آدمی کا بڑا سہارا ہوتا ہے نا، نیک صالح بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کی نہیں ہے ان کو پتا ہے، جن کی ہوتی ہے ان کو قدر نہیں ہوتی۔ بعد میں تعریف کرنے کا فائدہ نہیں، زندگی کے اندر ہی اگر تعریف کر دی جائے اور حوصلہ افزائی کر دی جائے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کے سامنے اس کے لیے جھوٹ بولنا اس پہ بھی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ اس سے کہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے حسین عورت آپ سے زیادہ کوئی نہیں، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، اگرچہ وہ دنیا کی سب سے بدصورت عورت کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نا، اس کو تانے دینا، اس سے ساتھ فضول بات کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، شریعت نے منع کیا۔ بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک بیوی میری بیمار ہو گئی، اور بیماری کے اس سٹیج پہ پہنچ گئی کہ جس پہ بچنا مشکل ہے، آخری ساعات سمجھو۔ طبیب سارے پریشان ہیں، ڈاکٹر علاج کر کے تھک گئے، شفا نہیں ہو رہی، بستر پہ لگ گئی، آخری ایام ہے زندگی کے گویا۔ میں اس کے ساتھ ایک دن گپ شپ کر رہا تھا، تو گپ شپ کرتے کرتے بیوی نے مجھ سے کہا کہ بڑی محبت ہماری رہی، کیا میرے مرنے کے بعد آپ دوسری جگہ شادی کریں گے؟ میں تو جذبات کے اندر تھا، بیوی کی بیماری سے بھی بڑا پریشان تھا، تو میں نے بیوی سے کہا کہ میں نہیں کروں گا، آپ قسم مجھ سے لے لیں۔ اس نے کہا مجھے کیا پتا، میں تو خبر میں ہوں گی، کرے یا نہ کرے۔ ہوتا ہے نا اس طرح کے معاہدے کر لیتے ہیں، میاں بیوی کر لیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جذبات ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اس کی بنا پر ایک دوسرے سے کوئی بات کر لیتے ہیں۔ تاکہ اتنے جذبات میں آیا، اتنے جذبات میں آیا، میں نے کہا میں تمہیں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ اور اس جذبات میں آ کر میں نے اپنے ساتھ اتنا برا کیا ہے، اتنا برا کیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں کہا بتاؤ صحیح کیا برا ہوا۔ میں طبیب کے پاس گیا اور میں نے اپنی شرمگاہ ہی کٹوا دی، ختم کر دیا، علاج کیا، پر میں بیمار ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں کروں گا، تو آپ کے سامنے ہے نا سب کچھ، ختم۔ خواہشات اور خواہش کے لیے آدمی زیادہ شادی کرتا ہے، نوکر چاکر تو اس کو مل جاتے ہیں خدمت کے لیے۔ میں نے یہ کام کیا کہ میں نامرد ہو گیا اور اپنی شرمگاہ میں نے کٹوا لی۔ اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے میری بیوی کو شفا عطا فرمائی، ٹھیک ہو گئی، اب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ ٹھیک ہو گئی لیکن میں کسی کام کا نہیں۔ اب جوان عورت ہے، میں جوان ہوں، لیکن میرے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، میرے مزدوروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ اب تعلق قائم ہو گیا اور کہا کہ دیکھو یہ جو تمہیں جوان نظر آ رہے ہیں میرے بیٹے ہیں، جو کہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فیکٹریوں میں ہیں، آگے پیچھے ہیں، تمہیں نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا سسٹم ہے، سب کچھ ہے، یہ میرے نہیں۔ عجیب بات کہی، اور میں ہر روز مرتا بھی ہوں، جیتا بھی ہوں، کسی سے کسی چیز کا اظہار ہی نہیں کر سکتا، کبھی میری طرح بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس نے توبہ کی، اس نے کہا یا اللہ آپ نے جیسے رکھا مجھے پتہ ہے، سکون تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، سکون تو دینے والی ذات اللہ رب العزت کی، لیکن راستے ہم نے دوسرے تلاش کیے، جو راستہ اللہ رب العزت نے بتایا تھا اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا۔